نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. پیج 35. آج کا عنوان ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی کر رہے ہیں آج ہم. ہاں، اب اس کو اچھی طرح سمجھ آئیے. اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کا گھر ہے. دوسرا اللہ کی کتاب. تیسرا اللہ کے پاس. تو بھائی آج کا سبق ہے عنوان مرکب اضافی. اب یہ کیا ہے اچھی طرح سمجھ آؤ بھائی. ہاں، ایک پہلا لکھا دیکھیں میں، مرکب ہے یہ، یعنی دو لفظوں تین لفظوں سے مل کے ایک فریز بنتا. فریز اس کے خاص معنی رہتے، اس کا طریقہ کا رہتا ہو، وہ سمجھنا ہے. کیا رہتا دیکھیے، اس میں ایک تو یاد اسم رہیں گا اور دوسرے حرف بھی ہو سکتا. اسم اور حرف، فعل کا دخل نہیں، یہاں فعل کا دخل نہیں، صرف کون رہیں گے؟ یا تو اسمی رہیں گا دونوں بھی، یا اسم اور حرف رہیں گا. یہ دو کے درمیان میں کیا ہے؟ کا، کی، کے. کا، کی، کے آتا نا. اللہ کا گھر بول تو کا آ گیا، اللہ کی کتاب بول تو کی آ گیا، اللہ کے پاس بول تو کے آ گیا. کا، کی، کے. اگر دو لفظوں کے بیچ میں یہ کا، کی، کے حروف آ گئے، سمجھے یہ آ گئے، تو اس کی عربی زبان میں اس کو کیسا کرنا، اس کی عربی کیسی ہوتی ہے، اب یہ بتا رہا ہوں. دیکھو میں سنیں تو یہ دو ہے نا، پہلا کیا ہے یہاں؟ اللہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ گھر ہے. تو اس کا ٹرانسلیشن عربی میں کیا ہوگا؟ دوسرے کو پہلے لکھنا، دوسرے کو پہلے لکھنا. گھر ہے، گھر کی عربی کیا ہے بھائی؟ بیتن ہے، بیتن ہے. اللہ کا تو اللہ ہی رہیں گا. ہم کیا کریں اب یہاں ایسی اگر شکل ہے تو بعد والے اسم کو پہلے لکھیں گے اور پہلے والے کو کیا کریں گے؟ بعد میں ڈالیں گے. ہو گئی ایک چیز. اب یہاں بیتن ہے تو چونکہ ایک مرکب ہے تو اس کو جو ہے ایک پیج دیں گے، اور آخری کا جو حرف ہے، آخری کا جو لفظ ہے، اس پہ پیش رہو کچھ بھی رہو، آخری میں کیا کر دیں گے؟ زیر دے دیں گے. اتنا ہی کرنا ہے بس، اور کچھ نہیں. مرکب کمپلیٹ ہو گیا. پہلے اسم کو، بعد والے اسم کو کیا کریں گے؟ پہلے لکھیں گے، اور پہلے والے کو کیا لکھیں گے؟ بعد میں لکھیں گے.
پہلے والے پہ زبر بھی آ سکتا، پیش بھی آ سکتا، زیر بھی آ سکتا، مگر دوسرے والے پر ہمیشہ آخری میں زیر رہنا، ہمیشہ جو ہے زیر رہنا۔ اور ایک چیز، اس کو ایک چیز یاد رکھ لیجیے، یا عربی کے مرکب میں جو پہلا اسم رہتا اس کا نام ہے مضاف بول کے۔ اس کو یاد رکھنا ہمیشہ کتابوں میں۔ اور یہ مرکب جو ہے بے انتہا استعمال ہے قرآن میں، بہت جگہ ہے، بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ تو عربی مرکب جو ہے اس کے پہلے اسم کا نام کیا دیے؟ مضاف۔ اور دوسرے اسم کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ مضاف الیہ بولتے ہیں اس کو۔ یہ رکھنا ہے، یہ بھی یاد رکھنا، مضاف الیہ، مضاف الیہ، اس کے ناموں کو یاد رکھنا۔ پہلے اسم کو کیا بولیں گے؟ بولو، مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ، پہلے کو مضاف، دوسرے کو مضاف الیہ۔ اب یہ مضاف جو ہے، مضاف کے اوپر جو ہے پیش بھی ہو سکتا، ہاں بولو، زبر بھی ہو سکتا، زیر بھی ہو سکتا، مگر مضاف الیہ پہ ہمیشہ آخری میں کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا۔ اور ایک چیز ہے اس میں، یہ جو پہلا اسم رہیں گا نا مضاف، اس کے اوپر الف لام نہیں آتا کبھی بھی، الف لام نہیں آنا، دوسرے پہ آ سکتا، دوسرے پہ آ سکتا۔ یہ تین چیزیں یاد رکھنا۔ پہلے والے کو کیا نامنکلیچر ہے؟ مضاف، دوسرے کا مضاف الیہ، اور دوسرے کے آخری میں کیا رہیں گا؟ زیر رہیں گا۔ یہاں پر جو ہے زبر، زیر، پیش تینوں آ سکتے ہیں، مگر الف لام نہیں آئے گا۔ اس کے اوپر کیا رہنا؟ الف لام نہیں آنا، البتہ الف لام دوسرے اس میں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی ہے بے مرکب۔ اب کتاب پڑھ لیں گے، معلوم ہوتا ہے۔ وہ عبارت تو پڑھ لیجیے، آپ ایگزامپل دیکھیے۔ آپ یہاں دو لفظ ہے، نمبر 1 میں ایگزامپل میں پیج نکالے نا، 35 ہے نا؟ ہاں، علم ہے، دیکھیے پہلا ایک لفظ کیا ہے؟ علم، اور یہاں کیا ہے؟ دین ہے، دوسرا لفظ کیا ہے؟ دین۔ اب اس سے مرکب بنا لے رہے ہیں ہم، علم الدینی، وہ 2 پیج جا کے 1 پیج ہو گیا۔ ٹھیک ہے، علم الدینی، الف لام آیا، دیکھ دوسرے پہ آیا الف لام، پہلے پہ نہیں ہے، مضاف پہ نہیں رہتا۔ اور دین کے آخری میں کیا؟ نون پہ زیر ہے، دیکھیے۔ ہاں، تو علم الدینی کا مطلب کیا ہوا؟ دین کا علم، دین کا علم۔ اب دوسرا ایگزامپل دیکھیے آپ، آیتن قرآن، 2 لفظ ہے یہ، آیتن ایک آیت، قرآن قرآن، ہاں، تو کیا لکھے یہاں؟ آیت القرآنی، ایک پیش کر دیے، اور قرآن کو دیکھیے زیر آ گیا، قرآن پہ الف لام بھی آ سکتا دوسرے کے اوپر۔ تیسرے ایگزامپل، یوم قیامتن، تو یوم القیامتی، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ اصول یاد رکھ لو آپ، مضاف کے اوپر الف لام نہیں آئیں گا، نہیں آتا، الف لام نہیں آتا۔ اور جو ہے مضاف الیہ کے اوپر آخری میں زیر رہے گا۔ اور جو ہے بالکل الٹا ترجمہ کرنا پڑے گا آپ کو۔ عربی کا ایک ہے، تو جیسا یہاں یوم القیامتی، تو آپ اردو میں ٹرانسلیشن کریں تو کیا کریں گے؟ دن قیامت کا نہیں بولیں گے، قیامت کا دن بولیں گے، قیامت کو پہلے لائیں گے۔ جیسا پہلے تھا تو الٹا کر کے اپن کریں نا یہاں، ویسا۔ اب ایگزامپلس ان سینٹینسز بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ اوامر الاسلامی لازمتن، اوامر کس کو بولتے ہیں؟ احکامات،
حکم کی جمع، امر کی جمع ہے یہ، اوامر. اوامر بول تو اللہ کے احکامات قرآن کے. کیا ہے؟ الاسلامی. اسلام کے احکامات کیا ہے بھائی؟ قرآن میں ہے اور حضور جو بیان کیے بعض وہ ہے. اوامر الاسلامی لازمتن. لازمن نے بولے، لازمتن بولے، وہ کیوں بولے بولو؟ عمران میاں بولو. یہ جملہ ہے چھوٹا سا، اوامر الاسلامی. یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے، یعنی اسلام کے احکامات لازمتن بول رہے ہیں. تو لازمن کیوں نہیں بولے، لازمتن کیوں بولے؟ اس کا جواب دو. لازمتن آنے کی وجہ کیا ہے؟ لازمن کیوں نہیں آیا؟ بولو بھائی، حضرت میاں بول سکتے ہیں؟ یہ اسلام بیجان ہوں؟ بیجان تھا اسلام. نہیں، اسلام بے جان نہیں، اوامر ہے. کیا؟ اسلام کے احکامات. احکامات کیا ہیں؟ لازمتن ہے. اوامر کیا ہے؟ امر کی جمع حکم. حکم کیا ہے؟ بے جان چیز ہے. بے جان چیز کی جمع جب آتی ہے تو صیغہ کون سا استعمال کریں گے؟ مؤنث واحد. مؤنث واحد وہ ہے. تو قرآن بھی پڑھتے ہو خیر، یہ ایک ایک لفظ کو سمجھنا، ایک ایک مرکب کو سمجھنا ایسا تو ایسا کلیئر ہوا تھا آپ کو، سمجھتے آنکھوں پہ کاٹے آ جاتے، آپ کی آنکھ پہ کاٹے آتے. سمجھے کیا ہے؟ اوامر الاسلامی یہ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے اسلام لائیں گے. اسلام کے احکامات لازم ہیں. اسلام کے احکامات کیا ہیں؟ لازم ہے. لازمتن اس واسطے آیا کہ اس کا جو فاعل ہے بے جان اسم کی جمع ہے، حکم ہے. حکم کی وہ کیا ہے؟ احکامات. اچھا، اس کے بعد میں دیکھیے نمبر 2، یوم القیامتی شدیدن. تو کیا بولیں گے؟ قیامت کا دن کیا ہے؟ شدید ہوں گا. قیامت کا دن کیا رہیں گا؟ بہت شدید رہیں گا، بہت پریشان کن رہیں گا. پسینے میں نہائے ہوئے رہیں گے آپ. ایک آدمی ٹخنوں تک پسینے میں رہیں گا، ایک آدمی کمر تک پسینے میں رہیں گا، ایک آدمی گردن تک پسینے میں رہیں گا. خالی منڈی رہیں گی باہر اس. اتنا پریشان کن قیامت کا دن رہیں گا. کن کے لیے؟ کن کے لیے ہوں گا؟ وہ گناہ گار لوگوں کے. ماشاء اللہ اپنے لیے نہیں رہیں گا، امت محمدیہ کو نہیں رہیں گا. امت محمدیہ کے بھی جو گناہ گار بندے رہیں گے ان کے لیے رہیں گا. اچھا، ان سینٹینسز قبر ول بی اکارڈنگ ٹو مضاف. مضاف کے لحاظ سے قبر رہیں گی بھائی. جیسا لازمتن آیا نا یہاں، مضاف کیا ہے وہاں؟ اوامر ہے، اس کے لحاظ سے آتا. اسلام کے لحاظ سے نہیں ہو، مضاف کے لحاظ سے رہیں گا. خبر کیسا رہیں گی؟ مضاف کے لحاظ سے رہیں گی، مضاف الیہ کے لحاظ سے نہیں رہیں گی. وہ بھی یاد رکھ لینا. یوز آف مرکب اضافی ان ڈفرینٹ کنڈیشنس. اب یہاں دیکھیے نمبر 1 وتھ پیش. پیش کے لحاظ سے آ رہی ہے آپ کا، یعنی مضاف میں بدلی ہوں گی، تبدیل ہوتے رہیں گا. حرکت جو ہے مضاف میں تبدیل ہوتے رہیں گی. اس میں تو ہمیشہ ایک ہی رہیں گا، زیر ہی رہیں گا ہمیشہ. کس میں بولو؟ مضاف الیہ میں. اب یہاں دیکھیے ھذا کتاب اللہ. کتاب اللہ کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے. کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے. ہاں، تو اللہ کے یہ اللہ کی کتاب ہے، ترجمہ ہوگا. ھذا آیا یہاں پہ، ھذہ ہی کیوں نہیں آیا؟ بولو جواب دو بھائی. ھذا کتاب اللہ. بولو عامر میاں. ہاں بس ٹھیک ہے. ہاں، اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کتاب کی طرف کر رہے ہیں. کتاب کیا ہے عربی میں؟ مذکر ہے. قرآن کیا ہے عربی میں؟ مذکر ہے. تو ھذا اس واسطے لائے. ھذا یہ اللہ کی کتاب ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ ھذا کتاب اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اللہ کی
کتاب ہے. اب کتاب کے اوپر کیا آیا دیکھیے آپ, پیش ہے, تو وتھ پیش بتا دیا آپ کو. اور ایک ایگزامپل نیچے, حاذہی آیات القرآنی, یہاں حاذہی آیا دیکھیے, آیتن ہے نا, مضاف میں کیا ہے, آیتن ہے, گولتا ہے, کیا ہے, مونس رنگ ہے, گولتا رہا تو آخری میں کیا رہتا, وہ لفظ مونس رہتا. آیتن ہے ایک آیت, تو کیا ہے, وہ مونس ہے, اس واسطے حاذہی آیا. یہ قرآن کی آیت ہے. آیت القرآن کا مطلب کیا ہوگا, قرآن کی آیت. آیت القرآنی بول تو قرآن کی آیت, یہ قرآن کی آیت ہے, ترجمہ ہوگا حاذہی آیت القرآنی, یہ قرآن کی آیت ہے. الٹائیے, اب زیر بتا رہے ہیں, دیکھیے آپ زیر کس صورت میں آ رہا. اب دیکھیے, الہدایتو کیا ہے, ہدایت, فی کتاب اللہ, کتاب ہے, اصل اپنا مرکب کو سا ہے, کتاب اللہ ہے نا, کتاب اللہ, آخری کے دو الفاظ کیا ہیں, وہ جو مرکب ہے, تو کیا, اللہ کی کتاب, معنی کیا ہوئے, اللہ کی کتاب. اب کتاب سے پہلے فی آیا دیکھیے, تو وہ جو کتاب پہ پیش ہونا چاہیے تھا, فی کی وجہ سے زیر ہو گیا وہ. آپ سنیے غور سے, کتاب کیا ہے, اس میں ہے, اس سے پہلے فی دکھ رہا ہے آپ کو, فی کیا ہے, حرف جر ہے. وہ حرف جر جو 11 ہے نا, وہ اچھی طرح یاد رکھ لینا, وہی 11 حروف استعمال ہوتے قرآن میں سے, اکثریت سے 99% وہی چیز استعمال ہوتی. تو فی آ گیا, فی کیا کرتا, اپنے بعد والے اسم کو زیر دے دیتا, اس وقت کتاب, وہ کتابن کے بجائے کیا ہوا, کتابی ہو گیا. اب یہ تو مرکب ہے, کتاب اللہ, تو مضاف کے اوپر یہاں کیا ہو گیا, زیر آ گیا فی کی وجہ سے. تو پہلے کے اس میں کیا تھا, پیش تھا, اب یہاں کیا ہو گیا, زیر آ گیا. تو ہدایت جو ہے اللہ کی کتاب میں ہے. ترجمہ کیا ہوگا اس کا, ہدایت کس میں ہے, اللہ کی کتاب میں ہے بولنا. اور ایک ایگزامپل اس میں, الشفاء فی آیت القرآن, یہ بھی وسیع دیکھیے, آیت ان کے پہلے فی آیا, اس کی وجہ سے آیتو کے بجائے آیتی ہو گیا ہو, ہے نا. کیا مطلب ہوا اس کا, شفا, شفا قرآن کی آیت میں ہے, شفا قرآن کی آیت میں ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن میں ہر چیز کا علاج ہے. بندہ مانتا نہیں اس کو, ڈاکٹروں کے پیچھے چلا. اللہ کا حکم کیا ہے, قرآن میں ہر بیماری کی شفا ہے. جانتے, قرآن پڑھنے والا جانتا, اس پہ ایمان رکھنا ضروری ہے. تو کیا عمل ہے آپ کا اس پہ, تو اس واسطے تاکید کیا اللہ تعالیٰ کئی جگہ. ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں, ابراہیم صاحب کا کیا مقام ہے, ہاں, زبردست پیغمبر. آپ انبیاء کے باپ کہا جاتا ہے ان کو, ابو الانبیاء ہے. تو ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہے, اے ابراہیم آؤ, میں تم کو یہ کائنات میری جو ہے, آسمان و زمین, اور اس کائنات کو کیسے چلاتا ہوں بتاتا ہوں. اور بتائے اللہ تعالیٰ ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی سلطنت کی کارکردگی, اب کیسا چلتی ہے میری سلطنت, کیسے صبح ہوتی ہے, کیسے سورج نکلتا ہے, ڈوبتا ہے, کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں, کیا کیا کام ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, وہ سب بتاتا ہوں میں. آؤ تم کو بول کے اللہ تعالیٰ بتا دیے, ان کو بتا کے حکم دیتے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تم کو کہ تمہارا ایمان یقین والا ہو جائے. یہ بولتے ہوئے بتائے وہ بات. کس کو بول رہے ہیں, وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو, جیسی شخصیت جو آلریڈی زبردست ایمان والے ہیں. ہم کیا ہیں بھائی, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. تو اللہ کی کتاب کی ایک ایک چیز کو صحیح سمجھنا, اور اس پہ سمجھ کے چھوڑ دینا نہیں, عمل کرنا, اور اس کے اوپر یقین رکھ کے عمل کرنا.
تبھی اس کا فائدہ ملنے والا ہے، نہیں تو نہیں ملتا. ٹھیک ہو گیا یہ. چلیے اب اس کے بعد میں یہ کوشش زیر کے دو ہو گئی. اب اس کے بعد میں کیا وتھ زبر ہے، دیکھیے زبر کے ساتھ قراءۃ الکتاب اللہ. قراءۃ کی تشریح کرو بھائی. بولو عمران میاں، پرانے آدمی بولو. آخر میں کیا ہے؟ تا زبر ہے. کیا علامت ہے؟ کس کی علامت ہے وہ؟ واحد مذکر حاضر. صیغہ کوسا ہے؟ واحد مذکر حاضر. اگر تا کے اوپر زیر آ گیا تو کیا ہوتا؟ واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر. اگر تا پہ پیش آ گیا تو کیا ہوتا؟ متکلم. واحد متکلم. یہ یاد رکھنا پڑتا. آگے آئیں گا سب آپ لوگ. قراءۃ کے معنی تم نے پڑھا. تم نے پڑھا کیا ٹرانسلیشن ہوگا قراءۃ کا؟ تم نے پڑھا. کیا پڑھا؟ کتاب اللہ. اللہ کی کتاب. تم نے اللہ کی کتاب پڑھا. یہ ہے ٹرانسلیشن اس کا. اب یہاں دیکھیے کتاب ہے نا، کتابو تھا، کتاب بھی آیا، کتاب کے اوپر زبر آ گیا. کیوں آ گیا زبر یہاں؟ سوچو ذرا، سوچیے آپ. مفعولی حالت میں ہے. پڑھا کیا ہے؟ پڑھا کیا ہے بھی؟ فعل ہے. کون پڑھا؟ تم نے پڑھا. تم نے پڑھا ہے نا، وہ فاعل ہو گیا. کیا پڑھا؟ اللہ کی کتاب پڑھا. تو کیا ہے؟ کس کو پڑھا؟ پڑھنے کا اثر کس پہ پڑھا؟ کتاب پہ پڑھا ہے. اللہ کی کتاب پڑھا تو اس کے وقت پہ زبر آ گیا. اس کا جب کوئی اسم زبر آتا تو سمجھنا جو ہے وہ مفعولی حالت میں ہے. تو یہاں زبر آ گیا. دیکھیے اور ایک اس کی حفظتی آیت القرآنی. اب دیکھیے تا کے بجائے یہاں تی آئے گا. دیکھیے مؤنث کا صیغہ ہے. یعنی کیا بولیں گے؟ تو ایک عورت نے قرآن کی آیت پڑھی. تو ایک عورت نے قرآن کی آیت پڑھی. تو یہاں جو ہے اب یہ 3 ایگزامپلس میں آپ کو معلوم ہوا مضاف کے اوپر پیش بھی آ سکتا ہے، مضاف کے اوپر زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی آ سکتا ہے. مگر مضاف الیہ پہ کیا ہوں گا؟ ہمیشہ آخری میں زیر ہوگا. یہ یاد رکھنا چاہیے. ہاں یاد کرنا. حافظ اس سے ہی ہے نا، یاد کرنا. حافظ کیا تھا؟ پوری قرآن زبان یاد کر لیتا. اس وقت اس کو حافظ بولتے. اس کا دوسرے معنی حفاظت کرنا کے بھی آتے. دوسرے معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنا کے بھی آتے. اب مرکب اضافی وتھ 2 or more اضافت. اب بعض دفعہ جو ہے ایک کنٹینوس بھی آتا، 2 3 بھی رہتے. رسول کی سنت کی اتباع ہے نا بھائی، کرنا لازمی ہے اپنے کو. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے اگر کوئی کام کرتے ہیں، جیسا آپ نماز پڑھتے تھے ویسا چھوڑ کے آپ اپنے طریقے سے نماز پڑھیں، تو کیا ہوتا اس نماز کو اللہ تعالیٰ کک آف کر دیتا، منہ پہ مار دیتا. میں بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ماڈل. اس کو دیکھ کر وہ جیسا کرتے ہیں کام، جیسا کیے ہیں کام کر کے آپ کو بتائے ہیں، بالکل اسی طریقے سے کرنا. تو کیا ہے، کئی جگہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بول دیا ہے
جو کوئی بھی حضور کی بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کے دوسرا طریقہ اپنائیں گا اس کو جو ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ الفاظ قرآن کے، اس کے پورے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہفت ہو جائیں گے، خراب ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کون سا عمل فالو کرے تو حضور کا عمل چھوڑ کے ہر چیز عمل کیسا کرنا میں بولتا ہوں حضور، اور اس میں جو ہے خاص چیز ہے آپ کا طریقہ۔ اب مثال کے طور پہ حضور جو ہے زندگی میں 1 یا 2 بار بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے، 1 یا 2 بار بغیر ٹوپی کے نماز پڑھے۔ حکم کیا ہے؟ جو حضور ہمیشہ طریقہ اختیار کیے ہیں اس کو فالو کرو۔ متواتر طریقے سے جو کام کرے ہیں، پوری زندگی سر پہ شملہ رکھ کے ٹوپی رکھ کے نماز پڑھے، اب 1 مرتبہ پڑھے تو وہ اس کو فالو کرتے، یہ جو زندگی بھر کرے اس کو چھوڑ دیتے۔ ہاں بھائی کچھ بھی ہو بھائی، بس سر پہ رہنا کچھ، سمجھے نہیں؟ وہ ہے۔ اب کیا دیکھیے، اب یہ پہلی چیز کیا ہے یہاں، دوسری چیز کیا ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ تو ہمیشہ اپن عربی کرتے وقت کیا کرنا، الٹا چلنا پڑتا ہے۔ تو پہلے کیا ہے یہاں؟ اتباع، اتباع لکھ دیں گے پہلے۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ رسول، تینوں لکھ دیے انہیں۔ ایسا تینوں لکھنے کے بعد میں شروع میں پیج دے دینا، شروع میں کیا کر دینا؟ پیج دینا، باخری صف پہ زیر دے دینا، اور بیچ میں کہیں بھی جو ہے وہ نہیں آئیں گا، الف لام نہیں آئیں گا، آیا تو صرف کیا آئیں گا؟ آخری پہ آئیں گا۔ اتباع سنت الرسولی، تو پہلے کیا آ جائیں گا؟ پیش آ جائیں گا۔ اس کو کیا بولتے؟ اضافت در اضافت۔ یہ ایک اضافت یہ ہو گئی رسول کی سنت، دوسری کیا ہو گئی ہے؟ سنت کی اتباع، 2 ہے یہ، اضافت در اضافت بولتے ہیں۔ تو بعض اوقات 3 4 بھی رہتے، اور سب میں ایک ہی اصول، پہلے پیش آ جائیں گا، بعد میں جو ہے یہ سب کو زیر آئیں گا، آخری میں صرف آخری کے اوپر الف لام آ سکتا، اتنا ہی ہے بس۔ اب دیکھیے چلو ایگزامپلس ہے۔ مالک یوم الدین، یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے نا یہ۔ اب یہاں میں بولا تھا آپ کو پہلے کیا آنا ہے، پیش آنا پہلے اوپر، یہاں کیا دیکھیے مالکی زیر آیا، اس کی خاص وجہ ہے یہ، قرآن میں پڑھے تو معلوم ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کیا ہے، کسی بھی شخص کہ فرض کی یہ 4 نام ہیں، ایک آدمی کے 4 نام ہیں، تو پہلے نام کے اوپر آخری میں جو حرکت رہیں گی وہ باقی کے 3 کے اوپر بھی وہی حرکت آنا۔ اب جیسا آپ نے سورہ فاتحہ ہے، ہاں، تو الحمدللہ، اللہ ہے نا، یہاں اللہ آیا، اللہ کے پہلے لام زیر لی آ گیا، تو لی کی وجہ سے اللہ کے اوپر کیا ہو گیا؟ زیر ہو گیا۔ الحمدللہ، یہ بھی کیا ہے؟ یہ مرکب اضافی ہے، یہ بھی الحمد بول تو تعریف، خاص تعریف، تمام تعریف۔ کوئی بھی صفت جب اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہو، یاد رکھو بھائی، کوئی سی بھی صفت جب اللہ کے لیے استعمال ہوتی ہو تو اس کو لامتناہی کر دینا، حد نہیں ہے اللہ کی قوت کی، اللہ کی تعریف کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی تعریف کرو کم ہے،
जितनी तारीफ़ करो अल्लाह की कम है। इस वास्ते इसके ट्रांसलेशन में करते लोग, ट्रांसलेशन क्या करते, तमाम तारीफ़ें, जो भी तारीफ़ें हैं, तमाम तारीफ़ें या तमाम शुक्र जो है किसका है, अल्लाह, अल्लाह के लिए, अल्लाह का है ना। अल्लाह, अल्लाह के ऊपर क्या हो गया, यहाँ देर आ गया। अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ो भाई। हाँ, रब्बिल आलमीन, रब है, रब किसके लिए, अल्लाह के लिए आता है। रब कौन है, अल्लाह ही है। वहाँ ज़ेर है, देखिए रब्बिल, हाँ रब्बुन था, ज़ेर हो गया, आलमीन तो आलमीन है। अर्रहमानिर रहीम, रहमान के ऊपर भी ज़ेर रहता हूँ, निर्रहीम के ऊपर आखिर में भी ज़ेर रहता, वो भी अल्लाह का नाम है। मालिकी यौमुद्दीन, मालिक भी आया तो वहाँ भी क्या रहना, फिर ज़ेर ही रहना। वो यहाँ उस वजह से ज़ेर आया, इस वजह मैं जो बोल रहा हूँ जनरल चीज़, उसकी वजह यहाँ जो है वो है। मालिकी यौमुद्दीन बोले तो क्या बोलेंगे, हाँ, क़यामत के दिन का मालिक। क़यामत के दिन का मालिक कौन है भाई, अल्लाह ताला है। और नंबर 2 देखिए, गैरु दीनिल्लाही, यहाँ पेश आ गया, देखिए गैरु दीनिल्लाही, क्या मतलब हुआ इसका, अल्लाह के दीन के बग़ैर, अल्लाह के दीन के बग़ैर बोलना पड़ेगा। अब इसके बाद में क्या, इत्तिबाउ सुन्नती रसूलिल्लाही, हाँ अब ये देखिए इत्तिबा आ गया, पेश आ गया ना, सुन्नत के ऊपर ज़ेर है, रसूल के ऊपर ज़ेर है, अल्लाह के ऊपर भी जो ज़ेर है, तो क्या बनेंगे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबा, अल्लाह के रसूल की सुन्नत की इत्तिबा, ये ट्रांसलेशन करना पड़ेगा।